الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی نبی پاک کے قریب ہونے کا فارمولہ قیامت کے دن یہ ہے کہ ہم دنیا میں کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک بڑی مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو مہربانی ہے، اگر اس پر توجہ کریں کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، اور اس دن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بتائیں کس کے پاس جانا ہے، کس کے قریب ہونا ہے، تو یقیناً اس دن ایک ہی ہستی ہے جس سے سارے ہی مسلمان چاہیں گے کہ ہماری ملاقات ہو جائے یا ہم ان کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے انہیں مقام محمود عطا فرمایا، اور وہی ہیں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ یعنی کسی کی نہیں چلنی قیامت کے دن، سب سے پہلے نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اور نبی پاک کے جو قریب ہو جائے گا اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ کتنے پرابلمز ہیں قیامت کے دن، گرمی بھی ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سوابیر پر ہے، پیاس سے برا حال ہے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں، نہ ماں پوچھے، نہ والد پوچھے، نہ دوست کام آئے، نہ پیسے کام آئے۔ اعمال نامے کھولیں گے، اعمال ناموں کو تولا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا۔ کوئی ایک پرابلم، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، لیکن اگر ان تمام مصیبتوں کا حل ڈھونڈیں کہ کیسے سولیوشن مل سکتا ہے، کیسے آسانی ہو سکتی ہے، تو آپ یقین کریں کبھی موقع ملے نا تو قیامت کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے یا پڑھ سکیں تو قیامت کی ڈیفیکلٹیز کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا پرابلمز ہوں گے، کیا کیا مسائل ہوں گے، اور ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، تو آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی کہ اگر ان کا قرب مل گیا، وہ راضی ہو گئے، تو سب حل ہو جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے کلام میں بہت پیارے انداز سے سب پرابلمز کا ذکر بھی کیا اور ساتھ سولیوشن بھی بیان کیا، یعنی پہلی لائن میں پرابلم اور دوسری لائن میں سولیوشن۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، مسئلہ بھی بیان کیا، حل بھی بتا دیا۔ آپ فرماتے بڑی پیاس لگے گی نا، تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، بگ پرابلم۔ سولیوشن کیا ہے؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مل کر صلی اللہ
یہاں تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کرو، میں تو درود ہی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جتنے پڑھو گے اتنا قریب ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ. اعمال نامے کھلیں گے، ہم کو تو پہلے ہی پتہ ہے گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، عیب کھل جائیں گے. مگر سنو اس دن آقا کا کام کیا ہوگا کہ فرماتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ. اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ. پل صراط کتنا مشکل پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. مگر سنو میرے آقا وہاں بھی کتنی مہربانی کریں گے کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. میرے رضا کہتے ہیں جب آقا وہاں ہوں گے اور اللہ کو پکار رہے ہوں گے تو ہمارا کام تو آسانی ہو جانا ہے نا. بلکہ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزریں گے، ہاں گھبراتے ہوئے نہیں، لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. اے رضا جب نبی پاک سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، آقا وہاں موجود ہیں، تو پھر جھومتے ہوئے اور قدم جماتے ہوئے گزریں گے. کہتے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں کہتے پیر جما جما کے، بڑے محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ. کہتے ڈرتے ہوئے نہیں گزروں گا پل سے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ. اب دوبارہ آ جاؤ، پھر حدیث سنو. حدیث کا مضمون ہے کہ بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب بتاؤ قریب ہونا کتنا بڑا انعام ہے اور دور ہونا کتنی بڑی محرومی ہے. اگر قریب ہونا ہے تو پلیز درود پاک کی کثرت کیجئے، فضول کاموں سے اپنا وقت نکالیے. بہت سارا ٹائم یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا بہت ہمارا وقت لے جاتا ہے. کوشش کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اہل سنت کے مزے ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، دلوں میں محبت رسول، محبت اولیاء بڑھتی ہے. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیا عظیم ہستی ہیں، کیا ان کا مرتبہ ہے، کیا ان کا مقام ہے. اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہیں کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا. سبحان اللہ. کچھ اولیاء وہ گزرے ہیں جو زندگی کے کسی موڑ پر یوں سمجھیے کہ ان کو توبہ کا تحفہ ملا، ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، پھر وہ اللہ کے ولی بن گئے. ایسی بہت ساری واقعات. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ توبہ سے پہلے پہلوان تھے. حضرت فضیل بن عیاض کہ وہ ڈاکو تھے. پھر اسی طرح حضرت حبیب عجمی کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ پہلے سود کا کام کرتے تھے، توبہ ملی، اتنی عبادت کی. حضرت بشر حافی شراب پیتے تھے اور اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ کتنا بڑے اللہ کے ولی بن گئے. یعنی ایسے بھی اللہ والے ہیں. اچھا اس پہ ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے، میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، رب چاہے تو میں بھی ولی بن سکتا ہوں. ہاں اس میں امید ہے، تو دعا بھی کرتے رہا کرو میرا رب چاہے. ہاں میں ہوں کسی قابل نہیں، مگر سبحان اللہ. اب یہ بات سن کر نا پیر و مرشد میرے امیر اہل سنت کا ایک شعر سنو، کیا پیاری بات. وہ کہتے ہیں تو اپنی ولایت
کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا ستایا الہی، میرے غوث کا ستایا الہی۔ اب یہ امیر اہل سنت کی دعا دیکھیں، مانگنا چاہیے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، کون سا وقت قبولیت کا ہو، کب دل سے دعا نکلے اور اللہ پاک چاہے تو اپنا ولی بنا دے۔ ہاں میرے رب کی عطاؤں میں روک نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا اگر آپ ان جن بزرگوں کے میں نے نام لیے نا، ان کی ہسٹری پڑھیں تو ایسے ایسے ان کے معاملات تھے، مگر ایک توبہ، ایک اچھا کام، کسی کی دعا لگ جانا۔ خود خواجہ غریب نواز، آپ ایک نوجوان تھے، بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس، ایک پورا باغ تھا آپ کے پاس، اور آپ کے باغ میں ایک بزرگ آئے، ادب سے پیش آئے، مہربانی کر کے کہتے نا بڑے پیار سے محبت سے ان بزرگ کو انگور کا خوشہ پیش کیا، کہتے نا با ادب با نصیب۔ وہ پیر صاحب، وہ بزرگ جو تھے شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نوجوان بڑا اچھا لگا، اپنی جھولی سے خلی کا ٹکڑا نکالا، انہیں کھلا دیا۔ شیخ معین الدین چشتی نے جب وہ چھوٹا سا خلی کا ٹکڑا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، انہیں معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز بنا دیا۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو بندہ بس دعا کرتا رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، با ادب بھی رہے۔ ہاں بے ادبی سے بھی بچنا ہے، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا، ان کی باتوں سے بھی بچنا ہے۔ آج کل صحبت جو نا سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے، ہاں ہم آپس میں کون ملتا ہے آج کل، اتنا کہاں ٹائم ہے، لیکن لوگ سنتے سب کو ہے نا، تو جو بے ادبوں کو سنتا ہے نا تو پھر سمجھ لو وہ بے ادب کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ ہم نے سننا بھی با ادب کو ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ کو سلیکٹ کیا گیا، آپ کو یوں سمجھیے پیدائش سے پہلے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ بغداد معلیٰ میں ایک نوجوان ہے، اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو بھوک ستایا تھا، اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے پوچھا تو نہیں کس کا تھا، مجھے معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، سیب کا باغ تھا، دریا کے کنارے تھا۔ ریئلائز کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے آگے نہر میں کھایا ہوگا۔ مالی کے پاس گئے کہ حضرت معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا حضرت پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بتائیں؟ شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اب ذرا سوچیں، ایک سیب، بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرو معاف، لیکن وہ خوف خدا والا نوجوان تھا نا، جتنے دن کی بات ہوئی اتنے دن مزدوری کی، پانی دیا پودوں کو، رکھوالی کی۔ پہلی شرط پوری ہوئی کہ حضور اب تو معاف کر دیں، کہ دوسری شرط باقی ہے، کہ وہ بھی بتا دیں۔ کہ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی پڑے گی، اور سنو وہ اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے لولی بھی ہے، پیر سے لنگڑی بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے۔ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو ایسی لڑکی کے بارے میں بتائے کون شادی کرے گا؟ مگر وہ نوجوان کہتا پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہاں پھر معاف کر دوں؟ نکاح ہوا، اپنے کمرے میں گئے، ڈر کے واپس آ گئے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، وہ تو سب کر سکتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی اندر موجود ہے، بات بھی کر رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، کوئی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ فرمایا نہیں بیٹا، بات یہ ہے میری بیٹی کی میں نے پرورش بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کی ہے۔ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، گونگی اس لیے کہ کبھی حرام بات زبان سے نکلی نہیں، بہری اس لیے کہ کوئی حرام بات سنی نہیں، اس کے ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے نہیں، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کبھی حرام جگہ پر بغیر اجازت بے پردہ گئی نہیں۔ بیٹا اصل میں بات یہ، بیٹی بڑی نیک تھی، مجھے اچھا رشتہ چاہیے تھا، نیک رشتہ چاہیے تھا۔ جب تم آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے میں سمجھ گیا خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے تمہارے اندر، مگر میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا، تمہیں 1-2 مہینے کام کروایا، وہ بھی کر لیا تم نے، میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نیک رشتہ مجھے مل نہیں سکتا۔ بیٹا جاؤ، وہی تمہاری بیوی ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے
ایک طرف ایسا خوف خدا والا نوجوان، دوسری طرف ایسی پارسا بیوی، اور جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے ان کے یہاں اولاد جب ہوتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے، واقعہ کئی بار سنا، مزہ بھی بہت آتا ہے، نعرے بھی لگاتے ہو، بٹ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ، کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ یہاں بزرگوں کو بھی سیکھنا ہے اور نوجوانوں کو بھی سیکھنا ہے۔ پہلے بزرگوں سے عرض کر دیتا ہوں، یہ نوجوانوں سے بھی عرض یہ ہے، ہماری پریورٹی لسٹ کیا ہے؟ جب ہم شادی کرنے بچے کی جاتے ہیں یا بچہ خود نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کیسی ہو؟ 3-4 شرطیں، خوبصورت ہو، ذرا اچھا سا جہیز لے کر آئے، خاندان اچھا ہو، بس تعلیم یافتہ ہو تو اور اچھا ہے، 3-4 چیزیں۔ اچھا لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر لڑکی والے مجھے سن رہے ہیں، بزرگ اپنے بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی خوبصورتی تو اس کے جیب سے ہوتی ہے، رنگ روپ نہ بھی ہو، پیسے والا تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن بہرحال چلو دکھنے میں اچھا ہو، پیسہ ہو، ذرا غلط کوئی کام، بڑے غلط کام نہ کرتا ہو۔ اچھا ہمارے یہاں غلط کام بھی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، ہماری لسٹ کچھ اور ہے، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، ہیروئنچی نہ ہو، نشئی نہ ہو، ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جس میں معاشرہ برا کہے۔ یعنی ہمارے نزدیک برائی بھی وہ والی برائی ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیک کرتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ شراب پینا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا حرام، مگر بے نمازی کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پیسے کتنے کماتا ہے یہ ضرور چیک کرتے ہیں، کدھر سے کماتا ہے یہ چیک کرتے ہیں۔ حرام کمانے والے کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ سود کا کام کر رہا ہے، سود کھانے والے کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے، بچے گا، بربادی ہونا ہے۔ اچھا پیسے حرام کے ہیں، آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا، بٹ nobody care، کون خیال کرتا ہے اس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ اور اے نوجوانوں، جو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں کے لیے جو ڈیمانڈیں ہماری، پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو، عورت ماں جو ہے نا، وہ سب سے پہلی درس گاہ ہے بچے کی۔ اگر ماں کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ عورت جو ہے باعملی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک جب پہلے دن مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ پہلے تو قاری صاحب حیران ہو گئے، پھر کہا اور 19واں بھی پڑھو، کا اتنا ہی یاد ہے؟ کدھر سے یاد کر کے آئے؟ پہلے دن مدرسے میں آئے ہو؟ کہتے بات یہ، میری ماں حافظہ 18 پاروں کی تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ماں نیک ہے تو بچے پر اس کا اثر آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو جب دودھ پلاتی تھی اور جھولا دیتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تلاوت قرآن کرتی تھی۔ اب بتاؤ نا کیسی اولاد ملی؟ تو سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے نا اس پورے واقعے سے، کہ رشتہ کرتے وقت دیکھنا کیا۔ غوث پاک کے جو نانا جان تھے، انہوں نے بچے سے لڑکے اس بندے سے یہ نہیں پوچھا پیسے کتنے ہیں، کماتے کتنا ہو، یہ دیکھا خوف خدا، بس میری بیٹی اب یہ رب کو راضی کر رہا ہے نا۔ یہ فارمولا اگر آج سمجھ آ جائے نا، یقین کریں ہے بڑی گہری لائن، آج اس لائن کو یاد کر لو۔ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے، شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو۔ جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اس سے شادی مت کرنا یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے۔ ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اب رب کو راضی نمازی کرتا ہے، بے نمازی نہیں کرتا۔ رب کو راضی حلال کمانے والا کرتا ہے، حرام کمانے والا نہیں کرتا۔ رب کو راضی پردہ کرنے والی خاتون کرتی ہے، بے پردہ نہیں کرتی۔ ارے جس کا عقیدہ ہی صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کے بارے میں درست نہیں، وہ شادی کیوں کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا، اس کے اعمال کیا۔ پیسہ تو آنی جانی شے ہے، آپ نے نہیں دیکھا کئی واقعات ایسے ہوتے، مالدار گھر میں بچی دیتے، تھوڑے دنوں بعد وہ کنگال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا۔ لیکن اگر بندہ دیندار ہوتا ہے، بندہ اللہ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پھر اسے کھڑا کر دیتا ہے، پھر اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کام ہی غلط کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے،
تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے والدین کے اس واقعے سے یہ ہم سب کو درس مل رہا ہے، یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ماں باپ نے اپنی بچی کو تربیت دی، پردہ کروایا، اس کے عقیدے درست کروائے، بڑی اچھی تربیت کی، اور اس جگہ پر اس کا رشتہ کر دیا کہ شادی کے بعد اس کو کہا برقع اتار دو، اب پردہ نہیں کر سکتی ہو، اب یہ جناب غوث پاک کا نام مت لینا، اب اللہ والوں کی بات مت کرنا۔ اب ماں باپ آتے ہیں روتے ہوئے، یار بڑا گڑبڑ ہو گئی، بچی ایسے گھر میں دے دی، پہلے نہیں سوچا آپ نے، پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ تو پلیز، یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا۔ یہ نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ خود کہا کریں اپنے ماں باپ کو کہ میں نے میری شادی وہاں کرنا کہ جو عورت، جو لڑکی وہ نیک ہو، نمازی ہو، باپردہ ہو، اور اس کے عقیدے درست ہوں، کیونکہ کل اس کی آپ کی ہونے والی اولاد کی اسے ماں بننا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات آج کہنے جا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا یہ جملہ کہ جس بندے کی، یعنی یہاں اگر ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے جن کی شادی نہیں ہوئی نا، ابھی سے آپ کی ہونے والی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے۔ اب ہے نا عجیب بات کہ یار شادی ہوئی نہیں اور ہونے والی اولاد کا، ہاں حق لکھا کتابوں میں کہ اس ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہم سب کو غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے، خاندان غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے، اور رشتہ کرتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ بھی سمجھاتا ہے۔ سیکنڈ، ایک اور بات سمجھ لو، اب میں شادی شدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار بچے نیک نہیں ہیں، بچے نمازی نہیں بنتے، بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ اس واقعے سے وہ بھی سبق مل رہا ہے، اور وہ کیا مل رہا ہے؟ ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو خود بدلنا پڑے گا۔ باپ کہے میں جمعے کی نماز پڑھوں صرف اور بچہ میرا 5 وقت کا نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ کہے میں روز جھوٹ بولوں، بچہ سچا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں کہے میں بے پردہ گھوموں، میری